قبلہ ایاز صاحب، اس سفر کے حوالے سے کیا ایجنڈا لے کے گئے تھے آپ اسلامی ممالک کی تنظیم کی طرف سے، اور کیا وہاں پہ مذاکرات ہوئی، اس حوالے سے اگر بتائیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ تو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC اس کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے مطابق یہ تھا کہ مجمع الفقہ الاسلامی الدولی یعنی انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ، جو OIC کے تحت ایک علمی پلیٹ فارم ہے، اس کا وفد جائے افغانستان، اور بنیادی ایجنڈا جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کا تھا۔ اس حوالے سے امارت اسلامی سے بات کرے۔ امارت اسلامی کے جتنے بھی مؤثر وزیر ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، بشمول نائب رئیس الوزراء یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر مولوی عبدالکبیر، اور جو دونوں وزرائے تعلیم ہیں، وزیر داخلہ ہے خلیفہ سراج الدین حقانی، بڑا نام ہے، ان سب سے باتیں ہوئیں۔ کوئی بھی ان میں ایسا نہیں تھا کہ جو شریعت کے حوالے سے خواتین کی تعلیم کی اہمیت سے انکاری تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل عین شریعت ہے اور شریعت کا تقاضا ہے، اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک رسم و رواج ہے، ہماری ایک معاشرتی ساخت ہے، اس کے مطابق ہم یہ چاہتے ہیں کہ نصاب مناسب ہو، اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو، مکمل حجاب یعنی پردہ ہو، تاہم کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم الگ ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کریں گے، الگ کلاس روم کا۔ تو یہ انہوں نے کچھ مجبوریاں بیان کی کہ اس کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے، اور ہم یہ کام اس میں مصروف ہیں۔ نصاب تقریباً جو 1 سے 6 جماعت تک، پہلی جماعت سے 6 جماعت تک ہے، نصاب تیار ہے، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، کلاسیں جاری ہیں۔ 6 سے اوپر 12ویں تک وہ نصاب بھی تیار ہے، امیر المؤمنین کی منظوری کے بعد اس کو نافذ کیا جائے گا، اور پھر یونیورسٹی کے نصاب پہ ہمارا کام جاری رہے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہی ہم نصاب کا اعلان کر لیں تو اس کے بعد خواتین کی تعلیم کے لیے ہم ٹھوس اقدامات بھی اٹھانا شروع کر دیں گے۔ محترم قبلہ ایاز صاحب، 2 سال ہو گئے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے، اور ان 2 سالوں میں وہ خواتین کی تعلیم پہ، روزگار پہ مکمل پابندی عائد کر چکے ہیں، اور بہانے یہی جو سننے میں آ رہے ہیں OIC کو جو بتائے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کے بیانات اسی قسم کے ہیں۔ آیا OIC اس دفعہ گئی ہے، ان سے بات چیت کی ہے؟ کس حد تک مطمئن ہیں کہ وہ خواتین کی تعلیم پہ جو پابندی ہے، جو روزگار پہ پابندی ہے، باقی پابندیاں ہیں، کس حد تک آپ مطمئن ہو چکے ہیں کہ وہ کب تک ایسا کوئی اقدام اٹھائیں گے کہ یہ حق دے دے خواتین کو اور لڑکیوں کو؟ ان کے جو مؤثر وزراء ہیں ان کی باتوں سے تو یہ لگ رہا تھا کہ واقعی وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، مذہبی رکاوٹ نہیں ہے، رسم و رواج کی بات ہے۔ تو ہم نے یہ تجاویز دی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کو لازمی کر دیں، آپ اختیاری بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً دور دراز کے جو لوگ ہیں، رسم و رواج کے حوالے سے اگر وہ اپنی بچیوں کو فی الحال اسکول میں نہیں بھیجتے تو آپ اختیاری حد پر وہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو تو اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ نصاب ہمارا تیار ہے، اور نصاب کے علاوہ باقی جو انفراسٹرکچر کے انتظامات ہیں یا ٹرانسپورٹ کے، تو وہ ہم کرنے والے ہیں۔ تو امید تو ہمیں دلائی گئی ہے۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں، وہاں پہ جو OIC کے مسئول ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو اس حوالے سے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم تو پر امید ہیں۔ لیکن اگر کچھ نہیں ہوا تو یقیناً وہاں کے جو مسئول ہیں ان کی رپورٹ آئے گی، اور پھر جو ٹاپ لیول کے جو فیصلہ ساز ہیں OIC میں، یقیناً وہ کوئی فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کیا جائے۔